شہر نبی تیری گلیوں نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی توفیق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں آپ جانتے ہیں کہ حجرہ صلاۃ الحمدللہ اس کی شروعات ہو گئی، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہم سب کے لیے، اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کی افتتاح کے لیے کرناٹک کی سرزمین سے، دکن سے، شہنشاہ دکن فخر گلبرگہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت اولاد سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی حضرت ڈاکٹر افضل الدین جنیدی صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی جو تشریف لائے تھے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے تعلق سے تھوڑا سا عرض کروں کہ ان کے والد گرامی حضرت بابا تاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے والد گرامی ہیں۔ تاج بابا جو سنتے ہیں آپ، ان کے والد گرامی ہیں وہ، جن کے تعلق سے ہمارے علماء مشائخ فرماتے تھے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہ انہی کے شہزادے ہیں جو آپ کے ہاں تشریف لائے تھے، اور آنے کے بعد شیخ طریقت نے جب دیکھا یہ جو حجرہ صلاۃ بنا ہے، آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، اگر کوئی وسوسہ کسی کے ذہن میں ہے تو وہ نکال دے۔ میں آپ کو بتا دوں منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے کہ حضور اشرف الصوفیہ صاحب جو بہت نیک شخص ہیں اور آل رسول ہیں، جن کی رگوں میں سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، ٹھیک ہے، بہت نیک آدمی۔ اگر میں کسی کو کہتا ہوں، کیونکہ میرا ذہن جلدی کسی کو قبول نہیں کرتا، میں حضرت کے ساتھ سفر کیا ہوں، میں جانتا ہوں، تو انہوں نے گنبد خضرا شریف کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع شریف کے سامنے عین سلامی کے وقت حضرت تھے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ حضرت ہیں، میں تو بہت رو رہا تھا، تو آگے میرے حضرت تھے، مجھے خبر نہیں تھی، آنکھیں میری بند تھیں، میں بہت زیادہ رو رہا تھا، آواز بھی نہ پیدا ہو، اس کا بھی احتیاط تھا۔ تو یہ غلام مصطفیٰ بھائی جو آپ کے شیواجی نگر میں رہتے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، وہ بھی تھے ساتھ میں۔ تو حضرت نے مواضع شریف کے آگے مڑ کے دیکھا اور پھر مجھے پکڑ لیا اور گلے لگایا، اور عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے شریف کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے شروعات کی ہے حجرہ صلاۃ کی، تو سرکار نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ یہ ایک آل رسول کی زبان ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے شریف کے سامنے کہا۔ حضور ساحل ملت جب تشریف لائے، اچھا حضور اشرف الصوفیہ کا دوسرا قول بتاؤں میں، ویسے تو میں آپ کو اگر میسج دکھا دوں اپنے موبائل کا، تو ہندوستان کے بہت بڑے بڑے ولی صفت لوگ میں نے سب کو بھیج دیا واٹس ایپ کے ذریعے، تو جو انہوں نے دعائیں دی ہیں، اب ایک طرف جس پر پورے اللہ والے مطمئن ہو جائیں کہ بھئی ہاں اس کو سرکار نے قبول کر لیا،
پھر اگر شیطان کچھ وسوسہ ڈالے تو ہمیں شیطان کی سننی چاہیے کہ ان نیک لوگوں کی؟ ظاہر سی بات. تو حضور اشرف الصوفیہ صاحب نے تو یہ سب سارے جملے یہاں کے نہیں ہیں، وہیں حضرت نے فرمایا تھا کہ جو صرف اندر درود پاک کے حجرے میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرما دے گا. ہم لوگ نسبت والے ہیں، ہے نا، اور پھر وہ آل رسول ہے اور ان کی ایک ایک بات، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا کے سامنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے پھر وہ شیخ دکن تشریف لائے اور پروگرام ہوا 2 تاریخ کو، یہ 2 تاریخ کو رات میں پروگرام تھا جس نے اختتام نے کیا تھا. حضور شیخ دکن بھی تشریف لے گئے، اور پھر اللہ کی توفیق سے، اور یہ تحدیث نعمت پہ، کیونکہ امام اہل سنت نے ہم لوگوں کو یہی سکھایا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ہم لوگ اہل نسبت لوگ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے حضور شیخ دکن، وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ ایسی علمی شخصیت ہے، علمی شخصیت کہ پورے کرناٹکا میں کہیں بھی باہر کوئی بھی کانفرنس ہوتا ہے تو پورے کرناٹکا سے جس ایک بندے کو اگر چنا جاتا ہے تو وہ ہے شیخ دکن علامہ ڈاکٹر افضل الدین جنیدی، جو آپ کے یہاں تشریف لائے تھے. اتنی عظیم ہستی ہے آپ کی. جب یہاں آئے تو حضرت کے جملے تھے میرے کان میں کہ، اور یہاں انہوں نے بیان میں بھی یہ جملہ کہا تھا، اس کی طرف توجہ دلا دوں کہ حضرت نے فرمایا بیان میں اپنے کہ یہ حجرہ صلات کیوں بنا اور کیسے بنا. تو اس کی وضاحت حضرت نے فرمائی کہ پوری دنیا میں پہلا حجرہ صلات گلبرگہ شریف میں ہے جو ان کے یہاں ہے، جو تشریف لائے تھے، اور دوسرا آپ کے یہاں ہم لوگوں نے مل کے بنایا ہے. اب ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، بس سرکار نے بنوا لیا. تو شیخ دکن نے بیان میں اپنے یہ جملہ کہا کہ یہاں کیوں حجرہ صلات بنا، کیوں بنایا گیا، کیسے بن گیا، اس کا جواب حضرت نے دیا. اب میں نے بتا دیا وہ کتنی عظیم ہستی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ حجرہ صلات آپ نے نہیں بنایا، جب حضور کی یہاں پہ توجہ ہوئی ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے، اگر آپ غور کر لیں تو اپنی قسمت پہ ناز کریں. کہ سرکار کیا انہوں نے کہا کہ سرکار کی پہلے توجہ ہوئی ہے، اور جس جگہ سرکار کی توجہ ہوئی ہے وہ ہے یہ آپ کا حجرہ صلات. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ جو بیان میں رہے ہوں گے وہ سنے ہوں گے، کہ حضور شیخ دکن کے جملے ہیں. ٹھیک، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شروعات ہو گئی اللہ کے کرم سے، اور تقریباً کم و بیش اسی ہفتے میں 1,00,000 سے زیادہ درود پاک پڑھا جا چکا ہے. اب یہ حجرہ صلات میں آپ کو بتاؤں کہ شروعات اس کی جو میں نے حضرت کو فون پہ عرض کیا تھا، حضرت نے تو خیر اس کی وضاحت کچھ فرما دی، پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اس کی شروعات ماہ رمضان میں بھی ہو سکتی تھی، اور اس سے پہلے بھی ہو سکتی تھی، مگر اس مہینے میں کیوں، شعبان میں کیوں؟ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم لوگ بھی خوب خوب درود پڑھو، سلام پڑھو. تو یہ آیت نازل ہی ماہ شعبان میں ہوئی ہے. یہ جو درود والی آیت ہے اس کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے. اور آپ سنیں ایک لطیف نکتہ، اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ سب درود پڑھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، سب درود پڑھ نہیں سکتے. ہاں اللہ کو سب مانیں گے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے کہ مجبوراً پڑھنا،
ایک ہوتا ہے مسرورن پڑھنا، خوش ہو کہ اپنے نبی پہ درود پڑھنا۔ تو ہر اللہ کو ماننے والا کوئی ضروری نہیں درود پڑھے، نماز پڑھنے والا درود پڑھے۔ منافقین نماز نہیں پڑھتے تھے، سارے کام وہ کرتے تھے منافقین، وہ تو ہم جیسے گنہگار نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مگر باہر نکل کر کے برائی، باہر نکل کر کے باتیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر دور میں تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ آپ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ مالکی جو آپ سنتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا کہ آپ کی داڑھی چھیل دی گئی، مدینہ شریف میں گدھے پہ بیٹھا کے گھمایا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو 7 سال جیل میں ڈالنے والے مسلمان، 7 ائمہ اہل بیت طہار کو کسی کو زہر دے دیا گیا، کسی کو پھانسی دے دی گئی، کرنے والے مسلمان، امام شافعی کو مارنے والے مسلمان، امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ آپ کی وفات ہو گئی، مارنے والے مسلمان، ہر دور میں تھا۔ مگر ایک بات عرض کریں کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں تنقید کرنے والے۔ ان کا بھی ہونا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی بھی اصلاح ہوتی رہے نا۔ مجھ سے جب کوئی کہتا، پہلی بات تو میں آفس میں یہ سب باتیں سنتا نہیں کہ نہیں بالکل اصلاح کی بات کریں آپ مجھ سے، بولے نہیں وہ ایسے ہیں، بھائی وہ ایسے ہیں اسی لیے تو میں آیا ہوں کہ ان کو سدھاروں۔ میرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ بھئی سب نمازی ہو جاؤ تو میرا کام ہے کچھ؟ تو میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ جو بگڑے ہیں ان کو راہ راست پہ لایا جائے۔ تو میرا تو یہی مقصد ہے زندگی کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کبھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے دین سے یا دین کے کسی کام سے۔ مقابلہ کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے 14ویں کا چاند نکلتا ہے، اب زمین پر کتے بھوکتے ہیں، تو اب 14ویں چاند سے کتے کا کیا مقابلہ؟ آپ بتائیں مجھے، کوئی ہے مقابلہ؟ مگر وہ ان کی فطرت ہے، بھئی وہ کریں گے۔ ہاتھی جب چلتا ہے تو بھوکتے رہتے ہیں، اب ہاتھی اگر رک رک کے سب کو جواب دینے لگ جاوے تو وہ اپنی منزل کی طرف جا پائے گا۔ اس لیے جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کو گونگا بہرا اندھا ہو جانا چاہیے کہ آپ کا مقصد اس فتنے میں پڑنا نہیں ہے، آپ کا مقصد اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور یہ جو بگڑے ہیں ان کو راہ راست پہ لانا ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں آئے تھے تو وہاں سے زیادہ بگڑائل کون تھا؟ مگر وہی بگڑائل بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ایمان لے آئے۔ تو ہماری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ اصلاح کیا جائے، کوشش کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ درود ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے چادر تانے، جگایا، بولے کون ہے تو بولا میں ابلیس ہوں۔ بولے ہاں ابلیس، تو سو رہا اتنا مزے میں؟ تو اس نے کہا ہاں میرا کام میرے والے بہت کرنے لگ گئے انسانوں میں، تو اب مجھے آرام ہو گیا ہے کہ جب میرا کام خود ہی کچھ لوگ کرنے لگ گئے تو میری ضرورت اب نہیں ہے۔ جبکہ کبھی بھی یہ میں سمجھا رہا ہوں ایک امام ہونے کے ناطے کہ جب کوئی لفظ بولیں، یہ دور بڑا پرختم دور ہے، کبھی یہ نہ بھولیں کہ ہمارا مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ آپ جواب میں اور ان فتنوں میں پڑیں گے، کام نہیں کر پائیں گے۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کوئی مسئلہ ہو تو ان سے پوچھیں جو مسئلہ جانتے ہو۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ میڈیکل پہ جا کے آپ کہہ رہے ہو ½ کلو قیمہ دے دو، اور قیمے کی دکان پہ جا رہے ہو تو کہہ رہے ہو مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، ملیریا ہو گیا ہے، دوا دے دو۔ تو جب آپ خود ہی غلط راستے پہ چل پڑے ہو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء ربانین سے سوال کرو جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ سارا فتنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہو، اور ایسے لوگ مسئلے بتا رہے ہیں جن کو آپ کبھی پوچھ لینا کہ ان کو یہ بھی مسئلہ نہیں پتا ہے کہ ٹھنڈی میں اور گرمی میں باتھ روم کیسے دھلتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ایسا نہیں چوکیے گا کہ بھئی ایسا کہہ دیا امام صاحب نے۔
گرمی میں اور ٹھنڈی میں استنجا کیسے کرتے ہیں، یہ بھی مسئلہ، اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں پتہ ہوگا۔ میں مہاڑا کا امام ہوں، اگر کہیں کوئی مسئلہ آپ کو بتاتا ہے، آپ اس سے دلیل مانگ لیں کہ بھائی کسی سے لکھا لائیں آپ، سادہ سی بات ہے۔ ہاں یہ ہے میری طرف سے آپ کو سختی کہ آپ کبھی بھی ایسے لفظ نہ بولیں کہ آپ گنہگار ہو جائیں۔ مقصد نیکیاں ہیں اور تبلیغ دین رہے۔ ہاں اچھا سن لیں، کوئی کہتا ہے نہیں یہ میرے جذبات ہیں، میری محبت ہے، نہیں، میں سب کو سمجھاتا ہوں کہ جذبات اور محبت کی ہم قدر کرتے ہیں، مگر وہی جذبہ اور وہی محبت حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ صحابہ کرام کے جذبات یہ تھے کہ میں حضور کو سجدہ کروں، وہ کہہ بھی دیے کہ جب لوگ سجدہ کرتے ہیں، جانور کرتے ہیں تو میں بھی کروں، تو سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ تو ہر جذبات کی قدر ہے، ہر محبت کی قدر ہے، مگر تب جب وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دین ان سے سیکھیں جو دین کے جانکار ہوں، مسئلے ان سے پوچھیں جو دین کے جانکار ہوں۔ تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی، تو یہ حالات ہیں اور یہ معاملات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ درود پاک ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مکہ شریف میں دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سبوں نے، ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، شیبہ نے دیکھا، مگر ایمان کسی کسی کے مقدر میں آیا، اور پھر انہوں نے بہت نیک کلمہ پڑھ لیا، مگر بعد میں بہت سے مرتد ہو گئے، تو محبت اور تعظیم اور ادب بھی بعض میں آیا، کچھ لوگوں میں آیا، جن میں آ گیا وہ صحابی رسول ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب کو یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ درود پڑھے۔ ہاں اللہ کو ماننے کا موقع سب کو ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، مگر درود پڑھنے کا نہیں۔ اچھا اس پر ایک نقطہ عرض کر دوں، اس مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ اگر کوئی بندہ پھر بھی کسی مسئلے کا انکار کرتا ہے یا کسی عالم کی توہین کرتا ہے، یہ دور اتنا پرفتن دور ہے کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ آپ بولو گے بھی نہیں، بغل میں بیٹھ گئے، اس نے کہا اور آپ نے ہاں کہہ دیا، ختم ہو گیا، آپ بھی گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ صبح مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ ہاتھ پہ انگارہ لینا آسان ہوگا، آگ لے لیں یہ آسان ہوگا، ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ تو ایمان صرف آپ کے کہنے سے نہیں جائے گا، کوئی ایسی زبان بول دیا اور آپ بیٹھے اور آپ نے کہا ہاں، آپ بھی گئے۔ شرعی مسئلہ سن لیں کہ اگر کوئی عالم کی توہین کرتا ہے، اب یہ مسئلہ سنیں فتاوی رضویہ شریف کی، اور یہ ذہن میں بسا لیں، آپ بسا لیں کہ اگر کوئی کسی عالم کی توہین کرتا ہے علم کی بنیاد پر، تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ وہ توہین کرنے والا کافر ہو گیا ہے۔ وہ توہین کرنے والا عالم کی دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر اس کے پاس بیوی ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے اور وہ دائرے اسلام سے خارج بھی ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ اپنی بیوی سے ملتا ہے تو یہ زنا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں، اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ زبانیں آپ بند رکھیں۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کیا بول جاتے ہیں، کیا کیا لفظ کہہ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں پھر اس کا حکم کیا بن جاتا ہے۔ تو امام ہونے کے ناطے میں سب کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک لفظ ایسے کہہ دیا، اب بیوی تھی نکاح سے ختم ہو گئی، اب اس کے ساتھ اگر میاں بیوی کی طرح رابطہ کرتے ہو، تعلق قائم کرتے ہو، تو یہ زنا ہوگا، وہ آپ کی بیوی ہی نہیں ہے۔ اور اس زنا سے اگر اولاد پیدا ہوگی تو اولاد ولد الزنا ہوگی۔ یہ شرعی مسئلہ، اس لیے میں سمجھاتا ہوں زبان بند رکھا کریں، ہاں زبان بند رکھا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو اللہ کو سب مانتے ہیں، سب ڈرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں پیچھے رہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین اتقوا، اے ایمان، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں کیا ہے؟ اے لوگو اللہ سے ڈرو، سب کے لیے ہے نا۔ اے لوگو نماز پڑھو،
اے لوگوں نیک کام کرو، تو یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، سب کو خطاب کیا ہے کہ ہر کوئی اللہ سے ڈرے۔ مگر جب محبوب کی بات آتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس سے خطاب نہیں فرماتا ہے کہ سب پڑھو، نہیں، سب کو درود پڑھنے نہیں دیا۔ اپنے ڈر کی بات آئی، اپنے ذات کی بات آئی، اپنے تخلیق کی بات آئی، تو اس نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ مگر جب محبوب پر درود پڑھنے کی باری آئی تو میں نے کہا مولا سب پڑھیں یا ایھا الناس؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ حق میں سب کو نہیں دوں گا کہ سب درود پڑھیں۔ تو میں نے کہا مولا پھر کون درود پڑھے؟ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ تو درود پڑھنے کے لیے ایمان شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایمان نہیں ہے تو وسوسے پیدا ہوں گے، اور پھر وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو بچانا چاہتا ہوں، میں نے کہا نہیں کہ سب میرے ہیں، میں تنقید نہیں، سب میرے ہیں، بھئی کیسا بھی صحیح۔ میں نے کہا میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہی لوگ تو ہیں جن کو میں راہ راست پہ لاؤں اللہ کی توفیق سے، ان کو بدلوں، اور وہ بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے امید ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ تو اب یا ایھا الناس والا حجرہ صلاۃ میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اس کو حکم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی نہ آئے تو یا ایھا الناس والا ہے، یا شک پیدا ہو، وسوسے پیدا ہوں تو یا ایھا الناس سے خطاب ہے، کیونکہ اللہ نے خاص فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ تو اگر کچھ خیال آئے تو ایمان چیک کیا کریں اپنا کہ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات سنیں کہ ہمیں کیوں حکم دیا کہ اے ایمان والو تم درود پڑھو، تم درود پڑھو، کیوں ایسا حکم دیا؟ تو اس لیے امام قشیری تفسیر قشیریہ میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے محبوب کے عاشق لوگ میرے محبوب کی خدمت کر لیں، یہ کتنا بڑا موقع اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب کے غلام، میرے محبوب کے عشاق، میرے محبوب کے محبین یہ میرے محبوب کی خدمت کر لیں۔ صحابہ کرام ظاہری حیات میں تھے تو انہوں نے پانی کا لوٹا بھر دیا، لوٹا تھا پانی بھر دیا، اس میں وضو کے لیے پانی دے دیا، سرکار سلام کا پیر دبا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کر دی، کھانا لا کے دے دیا، تو وہ تو خدمت کر دیے، وہ تو نوکری کر دیے۔ تو ہمیں تو وہ موقع نہیں ملا، ظاہری حیات میں سرکار نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میں محبوب کے عاشقوں کو درود دے رہا ہوں، درود دے رہا ہوں، تم درود پڑھو گے گویا اپنے نبی کی آپ خدمت کر رہے ہو۔ تو آپ کا دل نہیں مچلتا ہے کہ میں حضور کی خدمت کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا نوکر بن جاؤں، ان کا خادم بن جاؤں۔ اب اگر یہ تصور لے کے آپ حجرہ صلاۃ میں آئیں گے، ایک ہے ہم اور میں، تو ہمارے یہاں ان چیزوں کا کوئی تعلق، نہ ایسے لوگوں کا تعلق ہے، نہ ان چیزوں کا تعلق ہے، ٹھیک۔ ہم جو ہے وہ بندے کو ابلیس بناتا ہے، میں کر کے آدمی ابلیس ہو جاتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے وہ فرشتہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب حجرہ صلاۃ میں آپ آئیں تو اگر آپ کے اندر ہم ہے، میں ہے، تو اس کو دروازے کے باہر پھینکیں، اور پھر وہاں عاجزی کے ساتھ کہ آپ حضور کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو 1 گھنٹہ موقع مل رہا ہے کہ حضور کی نوکری کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر لو۔ اب خدمت کرتے کرتے بھی کچھ خیال آئے، یہ خیال وہ خیال، موبائل وغیرہ بند رکھا کریں، آپ کوئی خیال نہ آئے، یا تو حضور سے بہتر کوئی کائنات میں ہو تو درود پڑھتے ہوئے ان کو آپ تصور کر لیں، اور اللہ فرماتا ہے ان سے بہتر تو میں نے خود پیدا ہی نہیں کیا ہے، پھر ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے درود پاک اس کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ میں 2-3 بات عرض کر دیتا ہوں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. ہمیں بات کرنی تھی رمضان شریف کے تعلق سے، مگر چونکہ وقت ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص حاضر خدمت ہوا، جبکہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بیٹھے ہوئے تھے. بہت قریب رہتے تھے نا حضرت ابوبکر صدیق. اب درود شریف کا مقصد سمجھا رہا ہوں کیوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بیٹھا دیا. تو آپ عرض کرنے لگے سرکار میں تو سب سے اقرب ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور آپ اس کو بلا لیے ہیں، اس کو لے آئے ہیں، اس کو بیٹھا دیے ہیں. تو میرے آقا مسکرائے اور سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے قریب کیوں کر لیا؟ جبکہ صحابہ بہت بیٹھے تھے اور سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں، مگر اس کو میں نے جو سب سے قریب کر لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ عرض کیا آقا کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا اس لیے قریب کر لیا اپنے کہ یہ مجھ پر درود پاک بہت پڑھتا رہتا ہے. صحابہ کرام ظاہری حیات میں ہیں اور اس کو بلا کے حضور قریب کر رہے ہیں کہ تو آ جا میرے قریب ہو جا، اس لیے کہ یہ مجھ پہ درود بہت پڑھتا رہتا ہے، درود بہت پڑھتا رہتا ہے. پھر سنیں، اگر آپ محبوب بننا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم سب بننا چاہتے ہیں، تو یہ ذریعہ ہے. سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو دوسرے کے بنسبت 10,000 گنا زیادہ قوت سماعت سے نوازا، یہاں تک کہ تو نے میرے کلام کو سن لیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اور میں نے تجھے 10,000 مختلف زبانوں پر عبور دیا، یہاں تک کہ تو نے میرے کلام کو سمجھا اور جواب دیا. مگر یاد رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ اے موسیٰ مگر یاد رکھیے میرے یہاں محبوبیت کا مقام، اب تمہیں اگر محبوب بننا ہے، یہ شان تو میں نے تم کو دے دی، مگر محبوبیت کا مقام اس سے نہیں ملتا، اس سے محبوبیت کا مقام نہیں ملتا. تو عرض کیا کہ مولا پھر میں محبوبیت کا مقام کیسے پاؤں، محبوب تیرا کیسے بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے اے موسیٰ علیہ السلام محبوب بننا چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں، تو ایک راستہ کائنات میں ہے، وہ یہ ہے کہ میرے محمد پر درود پاک پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پر درود پڑھا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی محبوبیت اس راستے سے ملتی ہے کہ درود پڑھیں اور محبوب ہو جائیں، محبوب ہو جائیں. حدیث شریف میں قیامت کے دن ایک قوم جنت میں جانے کا حکم ہوگا مگر وہ راستہ بھول جائے گی. جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ پوری قوم، مگر راستہ بھول گئے، جنت میں جانے کا راستہ ہی نہیں پتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا سرکار وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جب میرا نام لیا جاتا تھا تو وہ مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا کرتے، وہ جنت کا راستہ وہاں بھول جائیں گے. اس لیے حجرہ صلاۃ درود پاک کا کمرہ شروع ہو گیا ہے. آپ تمامی حضرات اپنا نام درج کرا دیں، جن حضرات کو بھی پڑھنا ہے. 1 گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے، گھنٹے وائز رہتا ہے. منڈے اور منگل، پیر اور منگل، سمار منگل، یہ 2 دن عورتوں کے لیے ہے، بقیہ 5 دن مردوں کے لیے ہے. اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اگر آنا چاہتے ہیں اور اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ذریعہ ہے جو یہ قائم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جن لوگوں نے بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے. سب کو بہتر میں آپ کو بتاؤں اس میں رقم کتنی لگی ہے بنانے میں. رقم جو ہے لگی ہے، یہ وہ رقم ہے جو دیا گیا ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو سامان دے دیا گیا، یہ دے دیا گیا، وہ دے دیا گیا. یہ وہ جو رقم دی گئی ہے یہاں سے 9,64,570 روپے، یہ پوری رقم ہے جو اس میں خرچ ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے. پھر دعا کریں. میں نے کہا کہ مجھے جو ولی صفت لوگ ہیں، ولی صفت لوگ، انہوں نے براہ راست مجھے یہ کئی لوگ، میں اگر یہ بیان کروں نا کس نے کیا کہا درود پاک سے تو گھنٹوں گزر جائیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، ولی صفت لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقبول کر لیا. تو یہ اخراجات تھے اس کے. اور دوسرا میں نے چونکہ پچھلے جمعہ میں تھا نہیں، میں نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں کو راحت پہنچائیں، لوگوں کو سکون دیں، اپنی زندگی سے کسی کو پریشان نہ کریں. سب سے بہتر فیصل اللہ ہے. جب کوئی مظلوم بد دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو عرش اعظم بھی کانپ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کو اپنی زندگی میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو ستائیں نہیں، کسی کو تکلیف قطعاً نہ دیں. ٹھیک ہے، اور راحت پہنچائیں، دوسروں کو آرام دیں.
اگر کچھ ہو سکے تو اس کے لیے صلہ رحمی کریں، آپ اس کی ضرورتیں پوری کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کر دے، کسی کی پریشانی کو پوری کر دے، تو اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری میں ہے، یہ ان کا فرمان ہے جو جھوٹ کبھی نہیں بولے، گمان نہیں جھوٹ کا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک حاجت کسی شخص کی آپ پوری کریں گے، اللہ تعالیٰ پوری کرنے والے کی 100 حاجتیں میدان محشر میں پوری فرمائے گا۔ یہ لکھ لیں آپ کہ جو سرکار کہہ گئے وہ ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کوئی پریشان تھا، تکلیف میں تھا، مصیبت میں تھا، آپ نے مصیبت دور کر دی، اس کی مصیبت کم کروا دیا اس کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسا شخص میری مسجد نبوی میں کوئی شخص 1 سال نفلی اعتکاف کرے، 1 سال نفلی اعتکاف کرے، اس 1 سال کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے جس نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دیا، وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہے۔ تو یہ جو میں لیب کا کر رہا ہوں، اس میں نہ مسجد کی کوئی پروفٹ ہے، نہ مدرسے کی کوئی پروفٹ ہے، اور نہ میرے خاندان کے لیے کوئی مسئلہ ہے۔ یہ حجرہ صلاۃ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیب جو شروع کر رہا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سرکار کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ سب بھی جڑیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جڑیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کام ہو رہا ہے تو آپ چندہ دیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، سادہ سی بات، صاف ستھری بات۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا، نام و نمود کے لیے کرنا ہے، میرے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ بہت سالوں سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ نہیں، میں یہاں آیا ہوں کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو، آپ کی نیت میں اخلاص پیدا ہو، اور اگر ابھی بھی وہی خیال ہے آپ کا تو نہ آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کے چندے کی ضرورت ہے، اور اگر صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ کرنا چاہتے تو مجھ سے جڑ جائے آپ، پھر نام و نمود نہیں، شہرت نہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا، آپ کی پوری نسلوں کو فائدہ ہوگا، اور آپ کے پیسوں سے اگر کسی کو راحت مل جائے تو سرکار فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ محشر میں راحت عطا فرما دے گا۔ تو یہ لیب کا کام اللہ کا شکر ہے چالو ہو گیا ہے، اور میں نے چونکہ میں اس لائن کا ہوں نہیں تو مجھے اتنی معلومات نہیں، تو میں نے بہت مشورہ کیا، بہت لوگوں سے باتیں کی، اور پھر ایک صاحب کو میں نے قائد بنایا۔ میں نے کہا ظہیر بھائی کہیں ہوں گے، یہ ظہیر بھائی کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھ لیں۔ میں نے ان کو کے حوالے کیا ہے کہ یہ سب پورا ڈیل آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مجھے نہیں پتہ، جس لائن کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے تو میں جی بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ ان کے حوالے میں نے کیا ہے کہ آپ بتائیں ہمیں، اور بہت میٹنگیں ہماری ہو چکی، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے کم سے کم میں ہمارے لیے کروایا ہے، اور یہ صرف یہ ہندو مسلمان سبوں کے لیے، یہ بات واضح کر دوں میں، یہ سبوں کے لیے، ٹھیک ہے، سبوں کے لیے۔ میں چاہتا ہوں اس کا فائدہ سب کو، پوری انسانیت کو۔ اب عبدالستار چچا نے کہا کہ تھوڑا تفصیل بھی بتا دیں، تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ کا شکر ہے کہ لیب کا آپ کے میں نے جو نام رکھا ہے نا، سہارا میڈیکل سینٹر، ٹھیک، ہاں سہارا ہم کر ہی اسی لیے رہے، ٹھیک ہے، اسی نام کے حساب سے ہم نے، اور پھر ایسا نام رہے کہ ہر کوئی جڑ جائے اس سے، ٹھیک، تو سہارا نام رکھا گیا۔ یہ رجسٹریشن بھی ہو گیا ہے BMC سے، اللہ کا شکر ہے، رجسٹریشن بھی اس کا ہو گیا ہے۔ جو مشینیں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا وقت آج زیادہ ہو رہا ہے، معافی چاہتا ہوں، مگر تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں آپ کہ تقریباً جو بلڈ والی مشین ہے، جو خون چیک کیا جائے گا جس سے، یہ مشین ہے 4,05,000 روپے کی، ٹھیک، یہ ایک مشین، ٹھیک ہے، 4,05,000 روپے کی۔ پھر ایکس رے مشین رہے گی، میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں، اور میں ہزاروں لوگ مجھے سنتے ہیں، آپ 15 سال سے جانتے ہیں کہ میں کام کرنے والا مزاج رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کام کرنے والا مزاج رکھتا ہوں۔ یہ جو ایکس رے والی مشین ہے، اس کی قیمت ایک مشین کی ہے 11,76,000 روپے، ایک مشین کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ACG کی مشین ہے 50,000 روپے، اس کے بعد مائکرو اسکوپ ہے، سنسٹری فیوز ہے، فریج ہے، کٹس ہے، اور PC وغیرہ ہے، اور جو کام اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ لیب کا جو کام تھا پارٹیشن کا، اللہ کی توفیق سے آج مکمل ہو گیا ہے وہ۔ تو ایسا نہیں کہ میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں،
تقریباً ہمارے پاس 2,26,000 روپے آ بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں پھر جملہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ایسا نہیں کرتا ہے کہ بھئی اس کی روزی اٹھا لیا یا اس کے کپڑے لتے اور مال مکان چھین لیا. نہیں, اللہ جس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے تو نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے. وہ چاہے گا بھی تب بھی وہ کچھ نیکی نہیں کر سکتا ہے, کچھ ایسا شیطان وسوسہ ڈال دے گا, وہ چاہ کے بھی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو تقریباً اس کا خرچہ, یہ جو پارٹیشن وغیرہ ہے اور ابھی تو اے سی وغیرہ ہے, پی سی وغیرہ ہے, جو کٹس وغیرہ خریدے جائیں گے, یہ سب ملا کے تقریباً ابھی ہم لوگ جمعہ سے پہلے جوڑ رہے تھے, تقریباً 20 لاکھ روپے آ رہے ہیں خرچہ, جس میں 2,26,000 یہ آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. یہ ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر گھر کی ضرورت ہے یہ, اور ہم سب کو مل کے کرنا ہے. آپ ایسے کام کریں نا, فلاحی کام, پھر دیکھیں. میں نے کہا یقین مانیں, میں جتنے قدم اٹھا رہا ہوں, ابھی تو یہ 2-4 میں نے آپ کو بتایا ہے, میرے ذہن میں تو ایسے ایسے منصوبے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں. ہاں, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مل کے ہم لوگوں کو کرنا ہے اللہ کی توفیق سے. ٹھیک ہے, تو جن حضرات کا دل کرتا ہے, طبیعت کہتی ہے, اور میرا خیال ہے ایسے مسئلے میں سوائے بغض و عناد رکھنے والوں کے بقیہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو نہ سوچے کہ بھئی یہ اچھا کام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کی ضرورت ہے اور پورے نسل کی ضرورت ہے ہمارے. آپ لوگ جب چیک اپ کرانے جاتے ہو کتنا پیسہ لگتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہو, میں یہ جانتا ہوں. میں نے بتایا نہیں کہ مجھے یہ درد کب جگہ, میں تو امام آدمی ہوں, میری تنخواہ مجھے مل رہی ہے, میں نماز پڑھاؤں, گھر پہ جاؤں آرام کروں, مگر نہ میں آرام کر رہا ہوں نہ آپ کو کرنے دوں گا جو لوگ مجھ سے جڑے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, اس لیے کہ یہ دارالعمل ہے. جتنا ہو سکے نیکیوں کے مسئلے میں لالچی ہو جاؤ, آپ نیکیوں کے مسئلے میں لالچی ہو جاؤ, جتنا ہو سکے کر جاؤ, جتنا ہو سکے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدم ہم نے اٹھایا ہے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے. اور پھر آخری بات جو میں سمجھا رہا ہوں کہ کبھی میری طرف سے اجازت نہیں ہے کسی کو جواب دینے کی, کبھی بھی, یہ بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے. ہم سب لوگ نیکیوں کے لیے جڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. اب اگر آپ بھی فتنہ فساد کریں گے تو آپ کو نیکی نہیں ملے گی, پھر آپ میں اور ایسے لوگوں میں فرق نہیں رہ جائے گا. یا تو آپ اپنا مقصد بھول جائیں, مجھ سے ہٹ جائیں, اور اگر آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا, تو دیکھو ایسا ہے کہ دین کا کام نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رک سکتا ہے. بڑے بڑے ظالم نہیں روک پائے تو کیڑے مکوڑے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ آپ تو ذہن سے باتیں نکال دیں کہ بھئی کوئی دین کا کام روک سکتا ہے, وہ میرا نہیں ہے, اللہ کے دین کا کام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام ہے. تو جس کو بغاوت کرنی ہے حضور سے کرے, وہ جس کو اختلاف کرنا ہے اللہ سے کرے, وہ ہمارا کام ہے بتانا کہ یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. اور ایسی امید ہے, اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ ہیں بھی نہیں, اور اگر کسی کا ایسا ذہن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ خدمت دین کریں, خدمت خلق کریں. اور یہ انشاءاللہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس میں جو حصہ لینا چاہتے ہیں آفس میں آ کے رقم جمع کر کے اپنی رسید حاصل کر سکتے ہیں.